السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال جو الحال جب قرآن کریم کی آیات میں آئے یا حدیث مبارکہ کے اندر آئے، جملے کے اندر آئے، تو ہم کس طرح پہچانیں گے؟ اس کو پہچاننے کے اندر طلباء کو جو ہے نا بہت مشکل ہوتی ہے کہ کس طرح پہچانیں کہ بھئی یہ حال بن رہا ہے، کیونکہ حال بھی منصوب ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو اس طرح تو نہیں پہچان سکتے نا کہ نصب آ رہا ہے تو بھئی حال ہے۔ لیکن حال الحال کو پہچاننے کے اندر جو ہے نا عموماً جو غلطی ہوتی ہے وہ ہوتی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی حال آئے گا جملے کے اندر تو اس کے ترجمے کے اندر حالہ کے، حال یہ کہ، اس طرح کے الفاظ آئیں گے، یا پھر جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ہم اس طرح ترجمہ کریں گے، جبکہ آپ کو قرآن اور حدیث کے اندر چندی مقامات اس طرح ہیں کہ جس کے اندر آپ کو یہ ترجمہ ملے گا کہ بھئی حال یہ کہ، حالہ کہ، ورنہ اس کا ترجمہ اس طرح کرنا ضروری نہیں ہے، کر سکتے ہیں اور آپ کو اس طرح مل بھی سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اسی طرح حال کا ترجمہ ملے۔ صحیح؟ تو ایک غلطی تو یہ ایک بات اپنے ذہن سے کلیئر کر لیں کہ ضروری نہیں کہ آپ کو جملے کے اندر کہ جیسے کہ ضربت زیدن مشدودن، کہ میں نے زید کو مارا اس حال میں کہ وہ بندہ ہوا تھا، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس طرح ترجمہ ملے جملے کے اندر، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ نے اس طرح ترجمہ کرنا ہے۔ صحیح؟ آپ کو اس طرح بھی ترجمہ مل سکتا ہے کہ میں نے زید کو باندھ کر مارا، تو آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غلط فہمی اپنے ذہن میں سے نکال دیں کہ جب بھی جملے کے اندر حال آئے گا تو آپ جو ہیں آپ کو اس طرح کا ترجمہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ بھئی حال یہ کہ، حالانکہ اس طرح کا ترجمہ نظر آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی پھر حال کو ہم جملے کے اندر کس طرح پہچانیں گے؟ دیکھیں، جب بھی آپ ترکیب وغیرہ کریں اور آپ کو حال پہچاننا ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو ترجمہ آنا چاہیے۔ ترکیب کے اصول وہ بات کی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ حال جب پہچانو گے جب آپ کو ترجمہ آئے گا۔ اگر آپ کو ترجمہ نہیں پتہ ہوگا جملے کا تو پھر آپ ترکیب کے اندر حال نہیں پہچان سکتے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں آپ۔ صحیح؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں نے لکھا یہاں پہ ضرب زید عمرا، صحیح؟ زید نے عمر کو مارا، اور ایک جملہ میں نے یہ لکھا جو یہاں لکھا ہوا دوسرے نمبر پہ، خرج موسیٰ خائفا، کہ موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں نکلے۔ صحیح؟ اب یہاں پہ ضرب فعل ہے، نیچے خرج فعل ہے، زید فاعل ہے، موسیٰ فاعل ہے، عمرا مفعول ہے، خائفا منصوب ہے، دونوں منصوب ہے نا، یہ بھی منصوب ہے، یہ بھی منصوب ہے، یہ بھی مرفوع ہے، موسیٰ بھی مرفوع ہے لیکن تقدیری اعراب ہے، ضرب فعل ہے، خرج فعل ہے، تو دیکھیں تینوں صورتیں وہاں پہ آ رہی ہیں، یعنی کہ ایک جیسے یہ دونوں فعل آ رہے ہیں، یہ دونوں مرفوع آ رہے ہیں، اور یہ دونوں منصوب آ رہے ہیں۔ اب حال حال کیسے پہچانیں گے ہم؟ ترجمے کے ذریعے سے۔ صحیح؟ ایک بات ذہن میں بٹھا لیے گا کہ اگر حال کو پہچاننا ہو نا تو آپ کو جملے کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے۔ ترکیب کے اصولوں کے ذریعے سے آپ کے لیے حال پہچاننا مشکل ہے۔ صحیح؟ ترجمہ آپ کو آنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلباء حال کے اندر اور مفعول بہ کے اندر فرق نہیں کر پاتے۔ صحیح؟ کس کے اندر؟ مفعول بہ میں اور حال میں، ان دونوں کے اندر فرق نہیں کر پاتے۔ صحیح؟ جیسے کہ اوپر والی مثال دیکھیں، ضربت فعل ہے، تو فاعل ہے، زیدن مفعول بہ اول بنا دیں گے، مشدودن مفعول بہ ثانی بنا دیں گے۔ صحیح؟ تو طلباء کے ترکیب ترجمہ کیے بغیر کرتے ہیں۔ طالب علم جو ترکیب کرتے ہیں نا وہ ترجمہ ہی کرتا ہے، وہ بس اس کو سامنے جملہ آتا ہے اور وہ گولی کی اسپیڈ کے اندر ترکیب کرتا ہے، بس وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جانا کہاں ہے، بس کہیں نہ کہیں لے کے جانا ہے ترکیب کو، کہیں نہ کہیں اس کو ترکیب کو ختم کرنا ہے کسی طریقے سے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہوتا ترکیب کرنے کا۔ ترکیب کرنے کے اندر لفظی ترجمہ آنا چاہیے، ترکیب کے اصول معلوم ہونے چاہیے، پھر ترکیب آپ سے صحیح ہوگی۔ صحیح؟ تو طلباء عموماً مفعول بہ اور حال کے اندر فرق نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ طلباء بغیر ترجمے کے ترکیب کرتے ہیں۔ صحیح؟ اگر آپ ترجمے پر غور کریں نا تو مفعول بہ کا ترجمہ کس طرح کرتے ہیں؟ مفعول بہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر فعل واقع ہوا ہو، وہ شخص، وہ ذات، وہ چیز جس پر فعل آیا ہو، اسے ہم کہتے ہیں مفعول بہ۔ اور حال کا تعلق یہ فعل کے ساتھ نہیں ہے،
صحیح ہے، مفعول بہ کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، یہ بات ذہن میں بٹھائیے گا، مفعول بہ کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، اور حال کا تعلق فاعل کے ساتھ ہے اور مفعول کے ساتھ ہے. یعنی کہ حال جو ہے نا وہ یا تو فاعل کی حالت بیان کر رہا ہوگا یا اس چیز کی حالت بیان کر رہا ہوگا جس پر فعل ہوا ہے، یعنی کہ مفعول بہ. صحیح، یا تو فاعل کی حالت ہوگی یا مفعول بہ کی حالت ہوگی، لیکن مفعول بہ کا تعلق ہمیشہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ میں نے لکھا ضرب زید عمرا، ترجمہ کیا کریں گے؟ زید نے عمر کو مارا. زید کا تعلق بھی ضربہ کے ساتھ ہے، عمر کا تعلق بھی ضربہ کے ساتھ ہے. کس طرح؟ زید مارنے والا ہے اور عمر اس پر مار لگ رہی ہے، یعنی کہ یہ پٹنے والا ہوا. صحیح، تو اس کا تعلق بھی فعل کے ساتھ ہے. بس فرق کیا ہے کہ فعل اس پر واقع ہو رہا ہے عمر پر، اور زید یہ فعل کرنے والا ہے، یہ فرق ہے. صحیح. لیکن اگر آپ یہ والی مثال دیکھیں کہ میں نے زید کو مارا، صحیح، مشدوداً، اور زید کی حالت یہ تھی یا زید اس حال میں تھا کہ وہ بندہ ہوا تھا، تو یہ بندے ہوئے ہونے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ یہ ہے زید کے ساتھ. صحیح، اس کا تعلق بندے ہوئے ہونے کا ضربت کے ساتھ نہیں ہے، مارنے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ زید کے ساتھ تعلق ہے. صحیح، تو حال کا تعلق فاعل سے ہوگا یا مفعول سے ہوگا، اور مفعول بہ کا تعلق یہ فعل سے ہوگا. صحیح. اب میں نے آپ کے سامنے یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، یہ جملے اس لیے نہیں لکھے ہوئے کہ میں نے ان کی ترکیبیں وغیرہ کرنی ہے. یہ جملے میں نے اس لیے لکھے تاکہ آپ کو اس کے اندر حال سمجھ میں آئے اور ذوالحال سمجھ میں آئے. صحیح. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ بھائی حال کسے کہیں گے؟ حال تو آپ کو پتہ چل گیا، حال کہتے ہیں جو حالت بیان کرے فاعل کی اور مفعول کی، اس کو کہتے ہیں حال. جو کلمہ فاعل کی یا مفعول کی حالت کو بیان کرے اس کو ہم کہیں گے حال. مفعول بھی کا تعلق کس سے ہوگا؟ فعل سے ہوگا. صحیح ہے. ذوالحال کسے کہتے ہیں؟ ذوالحال کہتے ہیں کہ جس کی حالت بیان ہو، بلکہ وہ کچھ بھی، جس چیز کی، جس ذات کی حالت بیان ہو اس کو ہم کہیں گے ذوالحال. تو حال حالت کو کہتے ہیں، اور ذوالحال جس بندے کی جو حالت ہے نا اس کو ہم کہیں گے. جیسے کہ مثال کے طور پہ فلاں شخص بیمار ہے. صحیح ہے. تو بیمار ہونا اس کی حالت ہے، اور وہ شخص کون ہوگا؟ وہ شخص ذوالحال ہوگا. صحیح. فلاں شخص بیمار ہے تو وہ شخص ذوالحال، اور اس کی حالت کیا ہوگی؟ بیمار ہونا. صحیح. اچھا جی، اب ذرا ان مثالوں کو دیکھیں. ضربت زیدا مشدودا، ترجمہ بھی ہاتھ کے ہاتھ لکھتا رہوں تاکہ آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو. صحیح. ضربت زیدا مشدودا، میں نے زید کو مارا جو کہ بندہ ہوا تھا. میں نے زید کو مارا جو کہ بندہ ہوا تھا. اب دیکھیں میں نے اس جملے کے اندر یہ نہیں لایا کہ اس حال میں کہ وہ بندہ ہوا تھا. کر سکتا ہوں میں ترجمہ، لیکن آپ لوگوں کے ذہن سے ایک بات بھی تو نکالنی ہے نا کہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ ترجمے کے اندر اس حال میں لانا ہے. صحیح. تو میں نے زید کو مارا جو کہ بندہ ہوا تھا. اب دیکھیں اس جملے کے اندر ترجمے سے ہمیں پہچاننا ہے ہمیشہ ذوالحال کو اور حال کو. صحیح. اب یہاں پہ دیکھیں میں نے زید کو مارا. صحیح. میں نے زید کو مارا. اگر آپ ترکیب کے اعتبار سے دیکھیں نا ترجمے کو، تو میں نے مارا. صحیح. تو مارا تو ہوگا فعل. صحیح. مارنے والا کون ہے؟ مارنے والا میں ہوں، تو یہ میں ہو جاؤں گا فاعل. کس کو مارا ہے؟ زید کو مارا ہے، تو زید ہو جائے گا مفعول. یہ جو کہ بندہ ہوا تھا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کون بندہ ہوا تھا؟ زید بندہ ہوا تھا. تو یہ زید کی ایک حالت، ایک کیفیت بتائی جا رہی ہے، تو اس کو ہم کہیں گے حال، اور ابھی ہم زید کو کہیں گے ذوالحال. صحیح. اچھا، ترکیب کے اعتبار سے نیچے ہم نے کیا بنایا؟ زید کو مفعول بھی. تو اب ہم کہیں گے ذوالحال حال مل کر مفعول بھی. اس طرح ترکیب کریں گے. اس کی ترکیب بتانا بھی میرا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ خالی حال کو سمجھانا، حال کو پہچاننا کس طرح. صحیح. اچھا جی،
نیچے والی مثال دیکھیں، خرج موسیٰ خائفا، یہ میں اوپر والا مٹا دیتا ہوں نا، خرج موسیٰ خائفا، موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں نکلے. یہاں پہ دیکھیں حالت کا ترجمہ آ رہا ہے. صحیح، میں نے کہا ضروری نہیں کہ آئے گا، آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا. موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں نکلے، تو دیکھیں نکلنا کیا ہے یہاں پہ ترکیب کے اعتبار سے یہ فعل ہے. صحیح، نکلنے والا کون ہوگا؟ جو نکلنے والا ہوگا وہ فاعل ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کون ہوگا؟ یہ ہوگا فاعل. خوف کی حالت میں، یہ حالت کس کی ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی حالت ہے. تو خوف کی حالت یہ تو ہو گیا حال. کس کی حالت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی. تو موسیٰ علیہ السلام کو ہم بنا دیں گے ذوالحال، پھر ذوالحال حال مل کر پھر یہ فاعل بنے گا تو ترکیب کے اعتبار سے. صحیح. اچھا جی، اگلا ترجمہ، اگلا وہ دکھیں جملہ، خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے. انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے. اچھا، ایک بات تو یہ کہ ہمارا الحمدللہ کورس چل رہا ہے لائیو. صحیح، اگر آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، داخلہ لینا چاہتے ہیں، تو نیچے نمبر نظر آ رہا ہوگا، تو اس پہ آپ کانٹیکٹ کر کے ڈیٹیل وغیرہ لے سکتے ہیں. صحیح، 7 سے 8 مہینے کا ڈیٹیل کورس ہے. صحیح، 7 سے 8 مہینے کا کمپلیٹ کورس ہے عربک گرامر پر. اس کے اندر ترجمہ، ترکیب، اعراب لگانا سب انشاءاللہ سکھائیں گے. اچھا جی، آتے ہیں ٹاپک پر. انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے. پیدا کرنا کیا ہے؟ یہ فعل ہے. پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ اس کا ذکر یہاں پہ ابھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ فعل مجہول ہے. صحیح، تو فعل ہو گیا الانسان. صحیح، فعل مجہول ہے نا. صحیح، فعل مجہول ہے، میں نے آپ کو بتایا. اچھا، تو پیدا کیا گیا ہے انسان کو. یہ انسان کو پیدا کیا گیا، فاعل تو ہے نہیں، تو یہ مفعول بہ بنے گا. کیا بنے گا؟ مفعول بہ. لیکن فعل مجہول کے اندر مفعول بہ جو آتا ہے نا، جو مفعول بہ کے معنی میں آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نائب الفاعل. صحیح. ضعیف یہ کیا ہے؟ یہ انسان کی حالت ہے. انسان کیسا پیدا کیا گیا؟ ضعیف. صحیح، تو اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، تو یہ ہوگا حال، اور انسان ہو جائے گا ذوالحال. صحیح. اگلی آیت دیکھیں، جاءوا اباہم عشاء یبکون، آئے وہ لوگ اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت میں روتے ہوئے. تو آئے وہ لوگ، آنا فعل ہے، آنے والا جو ہوگا وہ فاعل ہوگا. اباہم جس کے پاس آیا جائے وہ مفعول بہ ہوگا. جس وقت میں آیا جائے وہ مفعول فی ہوگا. عشاء کے وقت میں آئے تو مفعول فی فعل کی جگہ یا وقت کو بتاتا ہے. صحیح. اور روتے ہوئے آئے، یہ روتے ہوئے آنا یہ حالت ہے. صحیح، ایک انسان روتے ہوئے آ رہا ہے، تو جو انسان روتے ہوئے آئے اس کو ہم ذوالحال کہیں گے. اور حالت کیا ہے؟ رونا. رونے کو ہم حال کہیں گے. تو یہاں پہ روتے ہوئے ہونا یہ حال ہے. روتے ہوئے کون آیا؟ یہ لوگ آئے. لوگ روتے ہوئے آئے نا، جاؤ وہ لوگ روتے ہوئے آئے. تو یہ جو وہ لوگ ہیں یہ بنے گا ذوالحال، پھر ذوالحال حال میں آگے فاعل بن جائے. تو ابھی میرا سمجھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ترکیب کے اندر حال ذوالحال کو کیسے پہچانیں گے. طریقہ کار آسان ہے کہ بھائی آپ نے ترکیب کے اندر سب سے پہلے ترجمہ کرنا ہے. ترجمے کے ذریعے سے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس جملے کے اندر فاعل یا مفعول کی حالت کو تو کوئی نہیں بتا رہا، بس جو فاعل اور مفعول کی حالت کو بتائے وہ حال ہوگا. صحیح، اور جس کی حالت بتائی جا رہی ہے وہ ذوالحال ہوگا. بس اتنی سی بات ہے. صحیح، اس طرح پہچاننا ہے ترجمے کے ذریعے سے. اچھا، ایک اصول کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ حال جو ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، ذوالحال نکرہ ہوتا ہے. اب آپ جتنی بھی مثالیں میں نے لکھی ہیں نا ان میں آپ نوٹ کر لیں. یہ نکرہ ہے، اس کو میں نے حال بنایا.
یہ معرفہ ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ نکرہ، ذوالحال، معرفہ. صحیح. ادھر بھی دیکھیں یہ نکرہ ہے، خائفن یہ معرفہ ہے. یہ نکرہ ہے، الف لام کی وجہ سے معرفہ ہو جائے گا. یبکون جملہ ہے، جملہ نکرہ کے حکم کے اندر ہوتا ہے. اور یہ واو ضمیر، یہ ذوالحال ہے، یہ ذوالحال ضمیر ہے، ضمیر معرفہ کے حکم میں ہوتی ہے. تو یہ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات بھی کر دی کہ ذوالحال معرفہ ہوتا ہے، حال نکرہ ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سبق جو ہے وہ انشاءاللہ فائدہ مند لگا ہوگا اور آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.